السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الہند علامہ آزاد رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان دونوں کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ علماء متأخرین میں سے کسی مصنف کا ہم اخلاف امت و بیچارگان دور آخر پر اس درجہ احسان نہیں ہے جس قدر حافظ ذہبی کا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس وصف میں ان کا شریک ہے تو وہ صرف ان سے متأخر حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُمَا مَثِيلٌ۔ یہی وہ دو حافظ و ناقد علوم حدیث ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف سلف کے ذخائر و خزائن خلف کے لیے محفوظ کر دیے، بلکہ تمام مشکلات و معضلات کار کو صاف کر کے ضبط و اتقان، تہذیب و ترتیب، تلخیص و تشریح اور نقد رجال و اسناد سے آراستہ و پیراستہ کر کے تمام آنے والی امت کے لیے اتباع سنت کی راہ بالکل سہل و آسان کر دی۔ علوم اسلامیہ پر ایک دور تدوین کا گزرا ہے اور دوسرا انضباط و تنقیح اور تہذیب و تنظیم کا۔ سو علم حدیث کے دور دوم میں ان دو بزرگوں کی خدمت سب پر فائق اور سب سے انفع واقع ہوئی ہے۔ یہ انہی کی خدمات حسنہ کا نتیجہ ہے کہ آج یہ علم مقدس اس قدر صاف اور سہل ہو گیا ہے کہ طالبین عمل بالسنہ کے لیے کسی طرح کی عذرداری اور بہانہ جوئی کی گنجائش باقی نہ رہی۔ امت کا کوئی فرد اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث پر عمل کرنا بمقابلہ کتب جدل و خلاف وقال اقول وکذا عند زید وکذا عند فلان کے زیادہ مشکل ہے، بلکہ جس طالب صادق کا جی چاہتا ہے آنکھیں بند کر لے اور اس صراط مستقیم پر بے غش و غل اور بے خوف و خطر دوڑتا چلا جائے، فہو طریقا مستقیما سہلا مسلوکا واسعا موصلا الی المقصود۔ سبحان اللہ! دیکھیے، یعنی آپ کی عبارتیں تو پہلے ہی ماشاءاللہ ایک دم جو ہے انسان جب پڑھتا رہتا ہے تو ایک دم جوش جو ہے انسان کو دلانے والی جو ہے تحریریں ہوتی ہیں۔ آپ کی عبارتیں، آپ کا اسلوب، آپ کا انداز، تو آپ کے انداز میں جب جو ہے باتیں پڑھتے ہیں تو بہت جو ہے زبردست جو ہے لگتا ہے۔ اسی طرح یعنی اسی تذکرے میں چلتے چلتے جو ہے آئندہ اس کے بعد امام الہند آزاد رحمہ اللہ جو ہے ابن تیمیہ کے بارے میں بات جو ہے شروع کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بات شروع کرنے کے بعد جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے خود وہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ جو انہوں نے کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے ممدوح کے لیے، یعنی ایسے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں، ایسے ممدوح کے لیے ایسے ہی مداحوں کے قلم و زبان کی ضرورت تھی، اور کہتے ہیں کہ خود حافظ ذہبی اپنے معجم شیوخ میں جب اس نادرۃ الارض اور اعجوبۃ الدہر کے اوصاف و مدائح لکھتے لکھتے تھک گئے اور وہ ختم نہ ہوئے تو بالآخر یہ کہہ کر خاموش ہو جانا پڑا کہ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى سِيرَتِهِ مِثْلِي وَوَاللَّهِ لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَنِّي مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَهُ وَأَنَّهُ مَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ لَمَا خَسَنْتُ۔